ہمارے ساتھ سینئر رینکر وسیم بدامی بھی موجود ہیں. وسیم بہت شکریہ. وسیم ظاہر ہے آپ کا ایک رابطہ رہا, ایک تعلق تھا عامر لیاقت حسین صاحب سے. گزشتہ دنوں آپ کی میری ویسے بھی جب بھی بات ہوئی تو ہم نے ڈسکس کیا, جس طرح سب کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے کہ آخر کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے ان سے ڈسکس کیا ہے, کیوں اس قسم کی ان کی ویڈیوز آتی ہیں, ایگزیکٹلی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ظاہر بہت بڑا انڈسٹری کا اسٹار, پھر اتنا بڑا زوال. آخری دنوں میں بھی آپ کی بات ہوئی تو کیا ایگزیکٹلی ہو رہا تھا ان کے ساتھ, کیا ایگزیکٹلی تھا ان کے ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے چونکہ ابھی اس وقت جو ساری کیفیت ہے, ساری صورت حال ہے, اب ایک عام تجزیہ عام طور پہ یہ بن رہا ہے نا, اندازہ مجھے ہو رہا ہے کہ جناب ایک آدمی جب شہرت کی اس بلندی پر اور اس کے بعد, میرا خیال ہے کہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو مطلب ہر عروج کو زوال ہے. اور تو یہ معاملہ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا یعنی بہت بڑا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر میرے خیال میں نہیں تھا. ان کی ذات سے جڑی کچھ چیزیں, مزاج سے جڑی کچھ چیزیں, اور وہ ان کے لیے بڑی ایک مشکل کا سبب بن گئی تھی. اور خاص طور پہ یعنی بہت سارے فیکٹرز جو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے یہ معاملہ تو معاملہ خراب تو ہو رہا تھا, مزاج کا جو کچھ حصہ تھا اور وہ چیزیں, لیکن یہ بالکل ہی آخر میں جا کے جو یہ چیز ایک دم سے بہت زیادہ تیزی سے خراب ہو گئی, وہ بالکل آخر میں جو ویڈیوز کا جو سلسلہ ہوا اس نے تو بالکل ہی یعنی کہ ان کو توڑ دیا تھا. یعنی آج سے کوئی تقریباً نہیں, ایگزیکٹلی 25 دن پہلے جب بات ہوئی میری آخری مرتبہ, اور جو آپ نے کہا نا کہ کیا ہوا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر لیا تھا. اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے شوق سے پھر وہ ریکور نہیں کر پائے. وہ ایک شاید سینس آف بٹریل بھی تھا کہ یہ بالکل میرے گھر کے اندر سے یہ سارے کا سارا کیا معاملہ ہو گیا, میں سوسائٹی کو فیس کس طریقے سے کروں گا. تو یہ اس چیز نے بالکل اس کو آگے بڑھا دیا. اور بطور مجموعی اگر آپ بات کریں تو شاید بھائی پرسنالٹی سے جڑی کچھ ایسی چیزیں کہ جس پہ ابھی بات کرنا بہت مشکل اس لیے بھی کہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن اگر اپنے سمجھنے کے لیے تو کہ جن کو آپ کبھی کبھی ایٹ ٹائمز اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گرو کرتی چلے جاتی ہیں, یہاں تک کہ پھر آپ ایک ہی سرکل میں ہوتے ہیں جہاں کچھ ہی لوگ آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں, آپ کو ایک الگ دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے, اور یہاں تک کہ پھر آپ بالکل ہی اپنے آپ کو اکیلا کر لیتے ہیں, ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں, اور چیزیں اتنی تیزی سے آپ کی خراب ہو جاتی ہیں, آپ کو ایک سینس آف ریجیکشن الگ ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا, لیکن آپ کہیں ایک لفظ میں تو مزاج کا حصہ کچھ چیزیں جن پہ جب وقت پہ آپ وہ نہ دیں تو پھر وہ ایک گرو کرتی چلی جاتی ہیں اور بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. بالکل, مگر جو ان کی پرسنل لائف ہے اس سے پہلے جو کریئر کا بھی ڈاؤن فال ہے. ہمارے پروگرام میں وہ 2016 میں آئے, ہم نے ان سے یہی بات کی تو انہوں نے کہا میں پروگرام پہ ہی فوکس کروں گا. مگر ایک ایسا شخص جس نے کریئر شروع کیا, سب سے زیادہ بڑا اسٹار تھا, وہ پورے میڈیا چینلز کے پیچھے ہوتے تھے کہ جی ہمارے چینل پر آ کر آپ ٹرانسمیشن کر لیں. وہ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی چینل رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں تھا انہیں کہ جو میرا کریئر کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے تو اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس حوالے سے کوئی ان کو احساس یا پھر کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے ڈسٹرب تھے؟ شاہزیب بھائی, جو ہم کچھ دوستوں نے بھی اپنے طور پہ جو کوشش کی اور وہ جو ناکام ہوئی, اس کی ہمیں وجہ یہ لگی کہ یہ جو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل ہوتا ہے نا, وہ انسان کو ویسے ہی پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. چونکہ آپ پرابلم کے سولیوشن کی طرف اس وقت بڑھیں گے کہ جب اندازہ ہوگا کہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ خراب کر دی ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی اگر وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں نہیں ہوتے تو معاملات اگرچہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے ہر حوالے سے, پھر بھی واپسی ناممکن نہیں تھی, لیکن وہ ایک ایکسیپٹنس تو ہوتی. اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈفرینٹ فیزز ہوتے تھے, جہاں پر ایک فیز ہوتا تھا کہ وہ ایسا کہ ہی یوزڈ ٹو بی اے ڈفرینٹ مین, ایک گھنٹے بعد وہ ایک الگ آدمی ہوتے تھے. کبھی ان کو لگتا تھا ان کو ہر چیز کا ان کو احساس ہے, وہ چیزوں کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ تک پیغام پہنچایا ہے ان کا آپ کے حوالے سے, اور انہوں نے مجھ سے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ یار وہ میں بس اپولوجائز, میں شاید سے میری بات کرواؤ. نہیں تو یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے, لیکن پھر ایک بالکل ایک دوسرا فیز آتا تھا کہ جس میں ایک وکٹم والی فیلنگ,